السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، آج چونکہ جمعہ کا دن ہے، اس جمعہ کے دن کی نسبت سے بہت ہی کم وقت میں مختصراً آپ کی خدمت میں جمعہ کے فضائل و برکات کے سلسلے میں کچھ دیر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جمعہ کا دن تو شروع ہی سے ایک افضلیت کا حامل رہا ہے۔ چنانچہ جمعہ کے دن وہ افضل الایام کہا گیا، یعنی دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن۔ ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ فرمایا گیا فیہ ما خلق آدم علیہ السلام کو اسی جمعہ کے دن پیدا فرمایا گیا، کہ آدم علیہ السلام اسی جمعہ کے دن پیدا کیے گئے، ان کے جسم کو بھی بنایا گیا تو جمعہ کے دن ہی بنایا گیا، اس میں روح بھی پھونکی گئی تو جمعہ کے دن، اور فرمایا گیا کہ اسی دن فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کی جو سجدہ فرمایا کیا، وہ بھی دن جمعہ ہی کا دن تھا۔ نوح علیہ السلام کی جو کشتی طوفان سے جو کنارہ کش ہوئی، وہ دن جمعہ کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو جو خلافت عرض ملی، وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر جو اتارا گیا، وہ دن جمعہ کا دن تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود یعنی نمرود کے آگ سے چھٹکارا ملا، وہ بھی دن جمعہ کا تھا۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی بنیاد رکھی، وہ بھی دن جمعہ کا ہی دن تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے لے گئے، وہ بھی دن جمعہ کا دن تھا۔ اگرچہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ تھی، مگر دن تو تھا ہی جمعہ کا۔ مکۃ المکرمہ جب فتح ہوا تو وہ بھی دن جمعہ کا تھا۔ اور میرے ناظرین اور سامعین، اس جمعہ کو جمعہ کہنے کی 2 طرح کے وجہ بیان کیے گئے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو بعض کتابوں میں یہ باتیں آتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو کئی جگہ کی مٹی اکٹھا کی گئی اور جمع کی گئی۔ تو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، چونکہ یہ نسبت اپنے معنی کے نظریے سے پایا گیا، جمع کرنا اور اکٹھا کرنا، کئی جگہ کی مٹیوں کو جمع کر کے آدم علیہ السلام کو جسم بنایا گیا اور روح پھونکی گئی، تو جمع کرنے کے جو معنی ہیں پائے گئے، اس لیے جمعہ کو جمعہ کہا گیا۔ بعض کتابوں کے اندر دوسرا قول یہ ہے کہ چونکہ محلے کے اور شہر کے، گاؤں کے لوگ جامع مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے، وہاں اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو اس معنی کے نسبت سے جمعہ کو جمعہ کہا گیا۔ اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ بہرحال جمعہ کو جمعہ کہا گیا، اور سب سے بڑھ کر میرے ناظرین اور سامعین، اس جمعہ کی افضلیت اور اس کی بہتر اور ان کے اندر جو اعمال کیے جائیں گے، اس اعمال کے افضلیت، ایسے سورہ کہف کا پڑھنا، اسی طریقے سے درود کا پڑھنا، اسی طریقے سے جمعہ کے دن جو ہے غسل کرنا وغیرہ، یا پھر جو جتنے سنن اعمال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، صحابہ کرام کی زندگی سے ثابت ہیں، یا پھر جمعہ کے دن سب سے پہلے جانا، یہ تمام چیزیں جو ثابت ہیں، وہ اس لیے ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کیا اور کر کے دکھایا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعہ کی افضلیت کے لیے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کے دن منادی ندا یعنی آواز دے
مؤذن پکارے تو تم اپنے کاروبار کو تھوڑی وقت کے لیے، تھوڑے وقفہ کے لیے بند کر دو، چھوڑ دو، اور اللہ کے گھر کو جاؤ، یعنی مسجد کے اندر جاؤ اور نماز جمعہ ادا کرو، اور ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے۔ میرے ناظرین اور سامعین، من جملہ جتنے سنن اعمال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو اس کا ثبوت ملتا ہے، غسل کرنا، صبح سویرے جمعہ کے جامع مسجد کے اندر تشریف لے جانا، اور عطر لگانا وغیرہ ذالک، یہ تو ہے ہی۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی بتائی گئی جو مقبولیت کی گھڑی فرمایا گیا کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اور میرے ناظرین اور سامعین، جمعہ کے دن سب سے پہلے جانے کا بھی جو اس کا ثبوت ملتا ہے، وہ فرمایا گیا کہ جو سب سے پہلے جمعہ کے دن مسجد جاتا ہے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے، گویا اس نے اللہ کے راستے میں اونٹ صدقہ کیا، اور جو اس کے بعد جاتا ہے جمعہ کی نماز کے لیے تو گویا اس نے اللہ کے راستے میں گائے صدقہ کیا، اور اس کے بعد جانے والا گویا اس نے اللہ کے راستے میں خصی قربان کیا اور صدقہ کیا، اور اس کے بعد جانے والا مرغی، اور اس کے بعد جانے والا انڈا۔ پتہ چلا کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے جانے والا ہے، اور اس پر جو ہے جمعہ کے دن اہتمام کرنے والا، سنتوں کا اہتمام کرنا، جمعہ سب سے پہلے جانا، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا وغیرہ ذالک، پہلے صف میں جانا، یہ تمام چیزیں اپنے اندر افضلیت کا حامل ہے۔ اور جمعہ کا دن ایک مقبول دن ہے، جمعہ کی مقبولیت کا دن ہے۔ ہمارے اسلاف اور اکابرین کا یہ طریقہ اور طرز عمل رہا ہے۔ کئی کتابوں کے اندر یہ باتیں آتی ہیں کہ وہ تو جمعہ کے دن کی تیاری جمعرات کے شب سے ہی شروع کر دیتے تھے، اور اپنا بستر وغیرہ لے کر کے مسجد چلے جایا کرتے تھے، کہ سب سے پہلے جو رجسٹر کے اندر نام درج کیا جائے، تدریجاً بتدریجاً اس کو سب سے پہل ہونے کی نسبت سے وہ میرا نام اس کے اندر درج ہو اور لکھا جائے۔ اس لیے اس کے اہتمام کو دیکھتے ہوئے جمعرات کی شب سے ہی مسجد چلے جایا کرتے تھے۔ ان کی وہ اس طریقے سے ان کا عمل رہا کرتا تھا۔ تو جب فرشتے لکھتے ہیں، جامع مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو کر کے لکھتے ہیں، جس طریقے سے لوگ آتے ہیں اسی نمبر وار اور بسلسلہ وار نام درج کرتے ہیں، اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اپنا رجسٹر کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور خطبہ سننے مصروف ہو جاتے ہیں اور مشغول ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ بعد میں جانے والے جمعہ کی نماز تو ہوگی، لیکن وہ افضلیت سے محروم ہو گئے، اور وہ اس رجسٹر جو فرشتے جو نام درج کیا کرتے ہیں اس میں غیر حاضر ہو گئے۔ پتہ چلا کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے ہمیں جانی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جمعہ کے دن ہم اس پر وہاں جانے، اور سنتوں کے جو اعمال ہیں، جو اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے ثابت ہیں، صحابہ کرام کی عملی زندگی سے ثابت ہیں، اس پر ہم سبقت کریں، اور ہماری زندگی اس طریقے کی زندگی ہونی چاہیے۔ اور ایک گھڑی جس کو فرمایا گیا مقبولیت کی گھڑی، اس میں ہم اپنے حاجات کو، اپنے ضروریات کو اللہ تعالیٰ کی خدمت بارگاہ میں رکھیں اور مانگیں اور توبہ استغفار کریں، اور جمعہ کے دن خطبہ سنیں، غور سے سنیں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن ایک کنکر چھوتا ہے تو گویا اس نے لغو کیا۔ پتہ چلا کہ جمعہ کے دن اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو جمعہ کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے اسے منع کر دو، اور جمعہ کے دن اگر خطبہ شروع ہو گیا تو اگر کوئی بات کرتا ہے، کوئی بچے بات کرتے ہیں، تو آپ اشارتاً آپ منع کر سکتے ہیں، ورنہ بہتر ہے کہ آپ چپ ہو کر کے خطبہ کو سنیں، اس لیے کہ اس وقت سننا سب سے بہتر چیز ہے۔ ہمارے زندگی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شور شغف کا ماحول ہوتا ہے خطبہ کے وقت، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔
بلکہ ہم ایسا ماحول بنائیں اور بچوں کے اندر ایسی تربیت دیں جو جمعہ کے دن شور و شغف نہ کریں، بلکہ مسجد جائیں، اور مسجد ضرور جائیں، بچے بھی جائیں، ناہوش بچے نہ جائیں، ایسے بچے جائیں جن کے اندر عقل سلیم ہے، پاکی ناپاکی کو سمجھیں اور نماز وغیرہ کو سمجھیں اور جانیں اور نماز وغیرہ پڑھیں، اور لوگوں کے اندر ایک ایسا ماحول بناویں جو ان کا ماحول اور ان کا معاشرہ، ان کا اور سماج بنے، اور اسلامی اور تہذیبی اور اخلاقی اور معاشرتی تہذیب بنے۔ تو جمعہ کے دن ہم نے جو بہت ہی مختصر وقت میں بتایا کہ جمعہ کے دن ہمیں کیا کرنی چاہیے، جمعہ کے دن اپنے آپ میں حامل کیوں ہے، افضلیت کی نظریے سے تمام باتیں میرے ناظرین اور سامعین حتی الامکان آ گئی، اور میں چاہوں گا کہ آپ اور ہم سب مل کر ان تمام باتوں پر عمل کریں۔ اور میرے ناظرین اور سامعین میں بتا دوں کہ الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا چینل ہے، اور یہ اسلامک، تہذیبی، اخلاقی اور معاشرتی اور سماجی چینل ہے۔ اگر آپ اس کے نئے ساتھی ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں، اور اپنے اخلاق کو درست کرنے میں یہ چینل اور مسئلے مسائل اور دینیات اور مذہب کی باتوں کو پھیلانے میں بہت ہی مستعدی سے کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔